بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آل محمد کا اسیر قافلہ 12 محرم الحرام کو کوفہ کے بازار میں پہنچا، دربار میں پہنچا، جناب عقیلہ بنی ہاشم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، تو لوگوں کی حالت کیا تھی؟ لوگوں کے گریہ اور بکا اور شور و گل کی وجہ سے کانوں سے آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ روایات میں ملتا ہے جو ہی شیر خدا کی بیٹی نے لوگوں کو ارشاد فرمایا خاموش ہو جاؤ، تو کیفیت کیا تھی؟ آتے ہوئے سانس رک گئے، گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں رک گئے، پوری کائنات کی آواز خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد خطیب منبر سلونی کی دختر علی کی بیٹی حسین کی بہن نے جو خطبہ شروع کیا، تاریخ والا لکھتا ہے علی کا لب و لہجہ تھا۔ تاریخ لکھنے والا اسدی یا بشیر بن خریف کہتا ہے خدا کی قسم میں نے کبھی کسی خاتون کو دختر علی سے زیادہ زوردار تقریر کرتے ہوئے نہ سنا۔ جب تقریر کر رہی تھی جناب زینب سلام اللہ کوفہ کے بازار میں، ایسے لگتا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب بول رہے ہیں۔ لوگ کہتے تھے علی دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے جناب عالیہ عقیلہ بنی ہاشم نے خدا کی تعریف کی اور کہا سب تعریفیں خدا کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو میرے باپ نانا محمد اور ان کی طیب و طاہر نیک اولاد پر۔ اے اہل کوفہ، اے اہل دھوکہ اور مکر و فریب، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں، تمہاری آہو فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت سے ایک رسی کی ڈور کو باندھا، پھر خود ہی سے کھول دیا، اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جس میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بیہودہ ڈنگ مارنے والے، فسق و فجور، فسادی اور کینہ پرور اور لوڈوں کی طرح چاپلوس ہو، دشمنوں کی غمازی ہو، اور تمہاری کیفیت یہ ہے تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے خداوند عالم نے تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کی ابدی عذاب اور عقاب میں گرفتار ہو گئے ہو۔ کیا اب گریہ اور بکا کرتے ہو؟ ہاں با خدا، البتہ تم اس کی سزاوار ہو، روز زیادہ اور ہنس و کم۔ تم امام عالی مقام کے قتل کے آر و شنار میں گرفتار ہو چکے ہو۔ تم اس دھبے کو کبھی دھو نہیں سکتے، بھلا تم خاتم نبوت اور رسالت مآب کے ساتھ مل کر جنگ ہی کیوں نہ کرو؟ اور تمہارے لیے لعنت اور ہلاکت ہے، تم نے بڑی ہی برے کام کا ارتکاب کیا، آخرت کے لیے برا ذخیرہ جمع کیا ہے، تمہاری کوششیں ریگاں ہو گئیں، تم برباد ہو گئے، تمہاری تجارت خسارے میں رہی، خدا کے قہر و غضب کے شکار ہو گئے اور ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے تم پر اے اہل کوفہ، کچھ جانتے بھی ہو تم نے رسول کے کس جگر کو پارا پارا کیا، ان کا کون سا خون بہایا، ان کی کون سی حد تک اور حرمت کی، ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے اعمال سر انجام دیے کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا جرم کیا ہے اور
وسعت میں آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اب کیوں افسوس و تعجب کرتے ہو کہ شام غریباں 10 محرم کی شام کو آسمان سے خون برسا؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت رسوا کن ہوگا۔ اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، اور ایک دن تمہیں عذاب ضرور مل کے رہے گا۔ پھر بی بی عالمہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ لوگ حیران و سرگردان ہیں اور تعجب سے انگلیاں منہ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا جو میری پہلو میں کھڑا رو رہا تھا۔ داڑھی آنکھوں سے تر ہو چکی تھی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھا۔ وہ اس حال میں کہہ رہا تھا میرے ماں باپ تم پر قربان، تمہارے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، تمہارے جوان سب جوانوں سے افضل، تمہاری عورتیں سب عورتوں سے اشرف، تمہاری نسل سب نسلوں سے اعلیٰ، تمہارا افضل عظیم ہے، تمہارا فضل عظیم ہے۔ پھوپھی اماں چپ کرو، جو کچھ ہو گزرا اس میں باقی ماندہ کے لیے درس عبرت ہے۔ الحمدللہ میری بہن امام سجاد نے فرمایا ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ موت برحق ہے، ایک دن ضرور آنی ہے، لیکن نانے قدین بچ گیا۔ والسلام علیکم۔ ہماری اگلی ویڈیو جناب ام کلثوم کا خطبہ ہوگا جو آپ کو